24 سپارہ ہمارا شروع ہوتا ہے اور یہ سپارہ ہے فمن ازلم، 24واں سپارہ سورہ زمر ابھی چل رہی ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا یہ ظلم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے یہ ظلم ہے، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مجھے بتاؤ ظالم سمجھتا ہو؟ کوئی اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو حاجی، نمازی اور جنتی اور بخشی ہوئی، ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فمن ازلم، سپارے کے شروع میں اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص۔ کون ظالم ہے مولا؟ بڑے ڈرنے کی بات ہے، ماں کو بتاؤ، بڑی لرزنے کی بات ہے۔ کس کو اللہ ظالم کہہ رہا ہے؟ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، جو ظالم ہے نا اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے اس کے کسی کام آنے والے نہیں۔ جس کو اللہ نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے نا، یہ نقطہ نوٹ کریں، جس کو اللہ نے ظالم کہہ کے پکارا ہے نا، جو ظلمت والا ہے، یہ آخر میں بھی، آخرت میں پتہ پھر ظالمین اور کافرین جو ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ظالمین، کافرین، جاہلین، فاسقین، منافقین، مجرمین، کاذبین، ماکرین، یہ سارے بائیں ہاتھ والے۔ ہمیں پتہ ہے یہ، ہم تو کہتے ہیں میں حاجی، میں نمازی، میں صحیح، میں غنی، میں جنتی، میں عاشقی، میں غلامی، پتہ نہیں میں کیا کیا، سیلف میڈ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے کے گھر بیٹھے، ہوم میڈ سرٹیفکیٹ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں اپنے آپ کو کبھی نہ دیکھو کہ میں تو بہت ہی حاجی اور نمازی ہوں، نہیں، میں کہتی ہوں اپنا چہرہ کبھی دیکھنا ہے نا تو قرآن میں دیکھا کرو۔ قرآن آپ کو صحیح، آپ کا اصلی شکل بتائے گا۔ آج یہ میری اصلی شکل ہے، یہی میری شکل حشر کے دن ہے، اور یہی اللہ مجھے کہہ رہا ہے ظالم۔ اگر میں ایسا ہوں نا تو اللہ کی نظر میں بندہ نہیں ہوں، میں ظالم ہوں۔ اگر میری حرکتیں ایسی ہیں تو حاجی نہیں ہوں، نہ نمازی ہوں، ظالم ہوں۔ ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں خود ہی بتا رہا ہے، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کیا کرے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، جب قرآن آ جائے نا، قرآن کی آیتیں آ جائیں، کذبا تو جھٹلائے، نہ مانے۔ اللہ کذب علی اللہ، ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو من گھڑت باتیں بنا کے نا، خود ہی باتیں بنا کے کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے، یہ اسلام میں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے کئی عورتوں کو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، کئی عورتیں کہتی ہیں خاوند کی خدمت کرو تو جنت میں جاؤ گی۔ اپنے پاس سے ہی اللہ نے کیٹیگرائز کیا ہے، اللہ نے کہا ہے ظالم، جاہل، غافل، منافق، مفسد، اس کے پیچھے نہ جانا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کا خاوند سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ والا ہے تو خاوند کی کہتے ہیں نا اطاعت، اللہ کہتا ہے کرو، وہ بھی اگر وہ حدود، قیود، اصول و ضوابط، شریعت کے قانون کے مطابق چل رہا ہے تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، سارے اصول و ضوابط، قرآن کے حدود و قیود ہٹا دیتے ہیں، اندھا دھند، انے واہ جسے کہتے ہیں، انے واہ کہتے ہیں پیروی کرو۔ ہم اپنے پاس سے باتیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرے، سورۃ توبہ میں آیت گزری ہے، اگر تیرے باپ، بیٹے، بھائی، خاوند اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر، یعنی صراط المستقیم پر نہیں چلتے نا، تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دے ایسے رشتوں کو۔ اور لوگ اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں، نہیں رشتے نبھاؤ، رشتوں کے لیے مر جاؤ، رشتوں کو رکھو۔ اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔
ہم کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ بیٹھے، اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے اپنے رشتہ دار دوست کے ساتھ بیٹھنا۔ کذب علی اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں باندھ رہے ہو، یہ اسلام میں ہے، یہ قرآن میں ہے، خود ہی کہاں سے، بغیر دلیل کے، دلیل ہے ہی کوئی نہیں، فضول باتیں۔ اور دوسرا اللہ کہتا ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، قرآن کی آیتیں تجھے بتائی جا رہی ہیں اور تو کہہ رہا ہے نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے، یہ کون قرآن کے رستے پہ چلے، جو قرآن کی پیروی کرے گا پھر تو میرے ساتھ کوئی رہے گا ہی نہیں، اگر میں قرآن کے پیچھے لگ جاؤں گی تو میرا کوئی رہے گا ہی نہیں۔ قرآن کو لوگ جھٹلا دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی گزارو اطیع اللہ اطیع رسول، مجھے بتائیں کون ہے جس نے زندگی اطیع اللہ اطیع رسول میں گزاری ہے؟ اللہ کہتا ہے زندگی گزارو اس میرے محبوب کی پیروی میں، فاتبعونی، اس محبوب کی پیروی، رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزارو۔ کون ہے جس نے زندگی گزاری ہو قرآن کی پیروی میں؟ ہم تو خاوند کی پیروی میں گزارتے ہیں یا خاندان کی پیروی میں گزارتے ہیں۔ تو یہی تو ہے کذب بالصدق اذ جاءہ، قرآن کو پڑھ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں۔ کون سی آیت ہے مجھے بتاؤ جس کو آپ نے صدق سچا ثابت کیا ہے اور تصدیق کی ہے اپنے قول فعل اور کردار سے؟ کوئی آیت ہے ایسی جس کی آپ نے تصدیق کی ہو آج تک، جس پر آپ نے عمل کیا ہو؟ نہیں کیا۔ ہم تو آیتوں کو کذبا جھٹلاتے ہیں، صراط المستقیم پہ چلتے ہیں، سنت شریعت طریقت اطاعت اتباع رسول کے راستے پہ چلتے ہیں؟ نہیں، یہی تو کذابہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تقویٰ کا زیادہ راہ جمع کرو، احسن عمل کرو، ہم مرضی کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، ہم کہتے ہیں آرام کرو گھر بیٹھ کے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کو پورا نہ کرنا، ہم تو ہر کام اپنی خواہش سے کرتے ہیں۔ کذب بالصدق، اس قرآن کو ہم جھٹلا ہی تو رہے ہیں، قول سے، اپنے فعل سے، عمل سے، گفتار سے، کردار سے الٹ جا رہے ہیں۔ یہی تو ہے، ایک کذب علی اللہ، ایک اپنے پاس سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور ایک کذب بالصدق، اور اس قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے ہی تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی تو کافرین اور ظالمین کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ جہنم۔ دیکھیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازی ہو کہ حاجی ہو، قاری ہو کہ صحیح ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم ظالم ہو نا، ظالم ہو تو تم کافر بھی ہو، من کے کافر ہو، اگر حال کے ظالم ہو تو من کے کافر ہو، اور ٹھکانہ تمہارا جہنم۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ سارا زور قرآن پڑھ لیا، سارا زور حج کر رہی، سارا زور نمازیں پڑھ لی، یہ سارا زور ہمارا ہوتا ہے۔ یعنی اعمال پہ، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، ہمارا سارا زور اعمال پہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے حال پہ تیرا فیصلہ کرنا ہے، تیرے حال پہ ہے، تو کس حال کا بندہ تھا ہے؟ تیرا حال کیا تھا؟ حال تیرا مسلم تھا، متقی تھا، مومن تھا، صالحین کا، محسنین کا، مخلصین کا، مصطفین کا، کس حال کا بندہ تھا تو؟ اللہ نے حال پہ فیصلے کرنے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مال پہ فیصلے ہونے۔ یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم نے کیا ہوا اپنے اوپر۔ فمن ازلم، اللہ کہتا ہے یہی تو ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ تو مال کو لے کے بیٹھا ہوا، میں تو تیرے حال کو دیکھ رہا ہوں، ظالم ہے، جاہل ہے، غافل ہے، منافق ہے، مفسد ہے، مجرم ہے، تو کیا ہے حال کا؟ اور اگر تیرا حال اللہ کہہ رہا ہے ظالموں والا ہے، جاہلوں والا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مفاد پہ عمل کرے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جو قرآن پہ نہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے۔ غافل کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کے بھول جائے، محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کرے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں آپ۔ اگر ہم حال کے غافل، جاہل، ظالم اور منافق ہے نا، تو پھر یہ بات ہمارے لیے ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔
अल्लाह ने कोई जिक्र किया ही नहीं, तेरे पास नमाजें हैं, तेरे पास हज हैं, तूने कितने कुरान पढ़े, कितने रोजे रखे, ना कुछ भी नहीं। अमाल तो अल्लाह कहता है मैं ऐसे लोगों के अमाल पीछे आयतें गुजरी हैं, गुबार बना के उड़ा दूंगा, जिनके हाल, जो हाल के जालिम लोग हैं, जाहिल लोग हैं, गाफिल लोग हैं। हमें पता ही नहीं, पता है मुझे, बताएं इस बात का। और फिर आगे देखिए अल्लाह खुद ही बता रहा है, जो मैं आपको समझा रही थी, अल्लाह ताला ये समझा रहा है जो मुझे समझ आ रहा है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, ये कुरान जब अल्लाह कहता है तेरे पास आ जाए ना, और सद्दक़ा बिही, फिर इसकी तस्दीक कर अपने अमल से, कौल से, फेल से, यानी इस कुरान की पैरवी कर। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये हैं तकवा वाले। आपको समझ आ रही है? अल्लाह को हाल चाहिए, तकवा का हाल, मोमिन का हाल, मोहसिन का हाल, सोलहीन का हाल, और आप सारी जिंदगी अमाल के पीछे बैठे रहते। क्या अल्लाह कहता है ये जो कुरान है ना सच्ची किताब है, बिस्सिद्क़, ये सच्ची किताब है, ये सच तेरे पास आया हुआ है। बस अब अल्लाह कहता है ये सच्ची किताब, ये सच तेरे पास आ गया, बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ा, अब इसकी तस्दीक कर, अपने कौल और फेल से इस पर अमल करके मुझे दिखा। जैसे मैं आपको यहाँ से मैंने सीखा था, जो मैं आपको दुनियावी मिसाल से समझाती हूँ, कि कुरान एक गूगल मैप है अल्लाह का। अल्लाह कहता है इस गूगल मैप के पीछे पीछे आ। अगर हमें देखो गूगल मैप पे अगर हमें यकीन ना हो तो हम गूगल मैप के पीछे जाते ही नहीं है। अल्लाह कहता है ये कुरान हक है, सच है, इस पे यकीन कर और इसके पीछे पीछे आ, फिर तो बनेगा क्या, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फिर तो बनेगा तकवा वाला। देखिए अल्लाह को तकवा का हाल चाहिए, अमाल बाद की बात है, लेकिन हमें तो ये शऊर दिया ही नहीं जाता है। हम तो नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के छलांगे लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शैतान देता है ना, तू हाजी, तू नमाजी, तू सही, तू गनी, तू कारी, तू जन्नती, वो तो मीठी मीठी गोलियां शैतान देता, और हम इसी में सारी जिंदगी हमारी गुजर जाती है। आगे देखिए अल्लाह ताला क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला कहता है ये जो लोग है ना, जो हाल वाले हैं, खाली काल वाले नहीं, हाल वाले जो लोग है ना, लहुम मा यशाउना इंदा रब्बिहिम, अल्लाह कहता है मैं इन्हें, मेरे पास आएंगे ना, जो ये चाहेंगे मैं इन्हें दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुनिया में जो मैंने चाहा वो किया ना, वो कमाया ना, वो हाल पाया ना, तो जब ये मेरे पास आएंगे ना, तो फिर जो इनकी चाहत होगी, जो इनकी खुशी होगी, जो इनकी मर्जी होगी, फिर मैं वो पूरी करूंगा। क्योंकि ये थे कौन, ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये हाल वाले जो होते हैं ना, ये मोहसनीन के हाल वाले मेरे बंदे हैं, और इनको मैं जज़ा पता क्या दूंगा, इनकी हर खुशी पूरी करूंगा। आपको गहरे नुक्ते समझ आ रहे हैं? देखिए आपने कितनी बार, मैं हैरान हूं, 24वां सिपारा पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? लेकिन आप मुझे बताओ, आपको ये समझ आई है कि हमने हाल वाला बनना है, हाली अमाल वाला नहीं बनना, ना काल वाला बनना है। हम तो दावे ही करते रहते हैं, और माँ नमाजी, माँ जन्नती, माँ हाजी। अल्लाह को ना काल चाहिए ना अमाल चाहिए। अगर हाल नहीं है ना तो दोनों बेकार है, दावे भी बेकार है, अमाल भी बेकार है। लेकिन आज हम जिससे बेखबर है ना, वो हमारा हाल है। हाल का हमें पता ही नहीं, छलांगे लगा रहे, नमाजें पढ़ ली, बहुत नमाजें पढ़ ली, हज बहुत कर ली, अमाल का भी पता है, काल का भी पता है, नहीं पता तो हाल का नहीं पता, क्योंकि हाल के लिए मुजाहिदा चाहिए ना, वो हम करते नहीं, हम आराम पसंद लोग हैं, इसलिए हाल से भी बेखबर हैं। आगे देखिए अल्लाह ताला क्या समझा रहा है हमें, आयत नंबर 35 में मजीद अल्लाह ताला देखें हाल वालों को अल्लाह ताला मुकाम अता फरमा रहा है। जो हाल वाले होंगे ना, यही अल्लाह कहता है माल वाले होंगे। फिर अल्लाह कहता है मैं इनकी बुराइयां दूर कर दूंगा। देखिए इनसे गुनाह होंगे रास्ते में, ये नहीं अल्लाह कह रहा कि ये बड़े कोई होंगे फरिश्ता टाइप लोग, नहीं, अल्लाह कहता है ये इनसे गुनाह हो जाएंगे ना, लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम, मैं इनके गुनाहों को दूर कर दूंगा, इनसे, इन्हें नूर नूर कर दूंगा।
اسوا الذی عملو جو ان سے ہوئے، یجزیہم اجرہم میں انہیں اجر دوں گا ان اعمال کا جو اچھے تھے، برے اعمال دور کر دوں گا اور انہیں اجر دوں گا بِأَحْسَنَ میں کیا کروں گا، اللہ کہتا ہے انہیں نیک کاموں کا میں انہیں اچھا اجر دوں گا۔ احسن دیکھیں، احسن کو دیکھیں آپ، احسن احسن الذی کانوا یعملون بہترین اعمال، بہترین اعمال جو وہ کرتے تھے، اللہ کہتا ہے میں انہیں جزا دوں گا۔ احسن عملا محسنین جو کرتے تھے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 36 آیت میں، الیس اللہ بکاف عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو؟ آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرو، پیروی کرنی ہے اس کے رسول کی کرو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حسبی اللہ توکل علی اللہ رضی اللہ مع اللہ جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو تو اللہ بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں نا، پھر اللہ اینڈ پہ خود ہی کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جو حال والے لوگ نہیں ہیں نا، جو حال والے لوگ نہیں ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ ہدایت والے ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، جو حال والے نہیں، وہ جن کے پاس حال نہیں ہے نا، وہ ہدایت والے ہے ہی نہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے گمراہ ہیں ایسے لوگ، اور جو گمراہ ہیں اللہ کہتا ہے جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، آگے دیکھیں آیت 38 میں اللہ کہہ رہا ہے قل حسبی اللہ، آیت کے اینڈ پہ علیہ یتوکل المتوکلون جو حال والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کے لیے پھر اللہ کافی ہوتا ہے۔ حسبی اللہ حال والوں کو اللہ کافی ہوتا ہے، حال والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں ہم ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہم میں سے حسبی اللہ مجھے تو اللہ کافی ہو جائے، بھئی اللہ کافی کیسے ہو؟ پہلے اپنا حال تو دیکھ۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئیے؟ ہم اپنے اعمال کی بیس پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ نے ہدایت بھی دی ہوئی ہے اور مجھے اللہ کافی بھی ہو جائے گا، میری مدد بھی کرے گا۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اللہ کی ہدایت اور اللہ کی مدد حال والوں کو ملتی ہے، اعمال اور کال والوں کو نہیں، حال والوں کو۔ اور حال بھی کون سا ہو؟ متقین کا، حدود اللہ والا حال بھی کیسا ہو؟ مومنین کا حال ہو، زندگی اطیع اللہ اطیع رسول میں گزارے۔ حال بھی کیسا ہو؟ محسنین کا، قرآن کی پیروی میں زندگی گزارو۔ احسن عملا حال ایسے بنتا ہے، زندگی ایسے گزارو، قرآن کی پیروی، اللہ کی خوشی اور نبی کی مرضی، پھر حال ملتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال قبول کروں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ کے کال کی کوئی ویلیو ہوگی کہ یا اللہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کال کی ویلیو تب ہوگی جب حال ہوگا اور پھر اعمال ہوں گے، پھر کال۔ اللہ کہتا ہے پھر کہنا قل حسبی اللہ، یا 38 کے اینڈ پہ دیکھیں، پھر کہنا قل حسبی اللہ، جب تو بن جائے گا نا حال والا اعمال والا پھر کال والا بننا۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا ہی کال ہی کال کالو کال، نہ ہمارے پاس ہوتا ہے حال، نہ ہمارے پاس ہے احسن اعمال، کال ہی کال، بس میں یہ تو میں وہ تو میں یہ تو میں وہ۔ اللہ کہتا ہے کال کو اینڈ پہ رکھ، قل حسبی اللہ، اور پھر یتوکل المتوکلون، پھر اللہ کہتا ہے میں تیری مدد بھی کروں گا، تجھے رستہ بھی دکھاؤں گا، جب تو حال والا ہوگا، اعمال والا ہوگا، پھر کال والا ہوگا۔
آگے دیکھیں آیت 41 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھاتے ہوئے آیت 41 تک اللہ کیا کہتا ہے، ہدایت آ چکی ہے، ہدایت آ چکی، اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز تیرے سامنے کلیئر کر دی، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ قرآن صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف استادوں کے لیے نہیں ہوتا، علیک الکتاب للناس، سب لوگوں کے لیے بالحق۔ یہ قرآن ہدایت لے کے آیا نا، تو پھر ہم ہدایت اس حق کی، یہ قرآن حق لے کے آیا نا، تو پھر ہم اس حق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ بتائیں مجھے آپ۔ عمل سے ہم اس حق کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ حق کے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تو حق کے راستے پر چلے گا نا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تیرا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، تیرا فائدہ، تو جنت میں جائے گا، تو بخشا جائے گا۔ اور اگر نہیں چلتا تو پھر اللہ کہتا ہے مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، جو اس قرآن کی پیروی نہیں کرتے نا وہ گمراہی میں ہیں اور آخرت میں تباہی میں ہوں گے۔ بات ختم۔ اللہ نے تو دو ٹوک، دیکھیں فیصلہ آج ہو گیا، یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ لوگ یہ باتیں پھیلاتے ہیں فیصلے تب ہونے ہیں، میں نہیں کہتی، قرآن کہتا ہے فیصلے اب ہو رہے ہیں، فیصلے تو اب ہو رہے ہیں، فیصلہ تو کر رہا ہے، اللہ نے تو صرف دکھانا ہے، اللہ نے تو صرف پہنچانا ہے تجھے، فیصلہ تو نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعمتیں جو وہی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں۔ آیت 34 میں اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے، اینڈ پہ اللہ کہتا ہے تفکر کرو اس قرآن کی آیات سے نا، اقرا صرف پڑھ کے نہ گزر جاؤ۔ دیکھیں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس لیے نہ ہم حال والے بنتے ہیں، نہ ہمارے اعمال احسن ہوتے ہیں، نہ ہمارا قول کی کوئی قیمت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم آیات سے نا کوئی تفکر نہیں کرتے، بس اقرا پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان آیات میں آیات لقوم یتفکرون، تفکر کرو، سوچو۔ یہ دماغ اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ یہ دماغ اللہ نے اس لیے نہیں دیا دنیا میں دنگے فساد کرو، جھگڑے فتنے کرو، نہیں، اللہ کہتا ہے یہ دماغ میں نے تمہیں قرآن میں تفکر کرنے کے لیے دیا تھا۔ ہم تو سارا دماغ مکر کرنے میں گزار دیتے ہیں، ادھر مکر کروں، ادھر جھگڑا کروں، ادھر فساد کروں، ادھر لگائی بجائی، ہمارا تو دماغ سارا ادھر خرچ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ قرآن میں ہم نے کبھی تفکر کیا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے لیے ہم نے دماغ لگایا ہی نہیں، بچایا ہی نہیں ہوا تو یہ کیا پھر بات ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یاقلون، عقل ہی نہیں تجھے، تو عقل والا ہوتا تو دماغ اپنا قرآن کی طرف لگاتا، آیات کی طرف لگاتا، جہاں تو نے جانا ہے۔ آیت 44 میں اللہ کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، آنا تو نے اللہ کی طرف ہے، تو پھر تجھے اللہ کی طرف رستہ لینا چاہیے تھا، قرآن کو شفیع، قرآن والے کو شفاعت تجھے کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں کیسے اللہ حکمت سے ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی نہ تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، بس پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں اور اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات، دکھ کی بات یہ ہے خالی پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی مقام لیا، نہ کوئی درجہ لیا، نہ کوئی سودا لیا، نہ اللہ سے کاروبار، جو اللہ کل کہہ رہا تھا میرے ساتھ کاروبار کرو نا، تجارت میرے ساتھ کرو نا، کچھ بھی نہیں اللہ کے ساتھ کرتے، پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں بس، اور ایک دوسرے کو خوش ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں میں نا اس رمضان میں 3 قرآن ختم کیے۔ میں تو کہتی ہوں کاش 3 باتیں ہی سمجھ لیتے اللہ کی، 3 باتیں ہی پلے ڈال لیتے جو اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو۔ کاش ہم اللہ سے تجارت کرنے والے ہوتے، اس کی 3 باتیں اپنے پلے باندھ لیتے، کیا؟ اللہ کی خوشی، نبی کی مرضی، قرآن کی پیروی۔ کاش یہ 3 باتیں ہمیں سمجھ آ جاتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری تربیت فرما رہا ہے، اور نجات بھی کن کو ہوگی؟ اللہ دیکھیں آیت 61 میں ہمیں سمجھا رہا ہے تقوی والوں کو نجات ہوگی، جو آج حق کے راستے پہ مجاہدہ کر رہے ہیں نا، جو تزکیہ طہارت لے رہے ہیں، جو قرآن کی پیروی کر رہے ہیں، جو اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے آخر میں نجات بھی پھر انہی کو ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
نجات کس کو ہوگی؟ 61 آیت میں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ دیکھو آج ہم بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کدی بخشش ہونی ہے، کوئی پتہ نہیں کون جنت جائے گا تو کون دوزخ جائے گا، کوئی پتہ نہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کو۔ یہ ہے جو جس سپارے کے شروع میں اللہ نے کہا ہے کہ فمن ازلم، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھ رہا ہے۔ یہ ہم جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کی بخشش ہونی ہے، کوئی پتہ نہیں کون جنت جائے گا ہے۔ اللہ صاحب بتا رہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، یہ سودا لے لو، یہ راستہ لے لو، اللہ صاحب بتا رہا ہے اور سمجھا بھی رہا ہے۔ شروع میں کہہ دیا لا ریب، شک نہ کرنا، اور ہم پھر بھی شک کر رہے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم شک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم حال والے نہیں ہیں، حال نہیں ہے نا ہمارا، صرف اعمال ہے اور صرف کال ہے، اس لیے ہم شک میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بھائی اللہ قبول کر، جے قبول کر لے، تے قبول کر لے، جے ایسا ہو جائے، تے ایسا ہو جائے۔ یہ شک اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس حال تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو آج گہری بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یقین دلا رہا ہے، یقین وعدے، یقینی وعدے، یقینی سودے، یقینی تجارت، یقینی دعوے، یقینی آیتیں، یقینی خوشخبریاں۔ آپ کا کیا ہے؟ اللہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ تجارت کر لو، میرے سے سودا لے لو، یہ اللہ مذاق میرے ساتھ کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ تو کبھی بھی ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، میں اپنے وعدوں اور دعووں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم جو شک میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس حال نہیں ہے، صرف اعمال ہے۔ تو جب حال نہ ہو اور صرف اعمال ہوں تو وہ تو اللہ نے ویسے ہی اڑا دینے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ صاحب بتا رہا ہے، بلکہ خوشخبری سنا رہا ہے، بلکہ یقین دلا رہا ہے کہ میں نجات دوں گا، یقینی نجات۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، تقوی والے بنو، حدود اللہ والے بنو، صراط المستقیم پر چلنے والے بنو، صحبت کہتے ہیں نا صالحین کی صحبت والے بنو، تقوی کا زاد راہ جمع کرو، میں تمہیں نجات دوں گا، ہے نجات دوں گا اور کامیابی کے ساتھ دوں گا۔ ایسے ہی نہیں نجات دوں گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں مساں پاس ہوئے، نہیں، درجات دوں گا، بما فازتہم، نجات بھی ایسے دوں گا، اللہ کہتا ہے کامیابی کے ساتھ، شاندار کامیابی کے ساتھ۔ اور وہ شاندار کامیابی پتہ کیسی ہوگی؟ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ کوئی غم نہ خوف، مطلب اعلیٰ ترین کامیابی ہے۔ مجھے بتاؤ پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کس کی بخشش ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حال والے نہیں ہوتے، حالی اعمال والے ہوتے ہیں اور کال والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ غیر یقینی بے دلی کی کیفیت میں مرے ہوئے، وہ دل میں مایوسی پریشانی میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو حال والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا کے بھی نا وہ جوش والے ہوتے ہیں، وہ مرتبوں والے درجوں والے ہوتے ہیں، انہیں کوئی غم خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا والے انہیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اتنی پریشانیاں اتنے غموں سے گزر کر اسے کچھ ہوا ہی نہیں، اسے کیوں نہیں کچھ ہوا؟ اللہ جواب دے رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں نا، پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں اور آخرت میں لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے میں دنیا اور آخرت میں ان کے سارے غم خوف دور کر دیتا ہوں۔ یہ ہے حال والے۔ آگے دیکھیں آیت 63 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کے خزانے سب اللہ کے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ خزانے اور کنجیاں سب اللہ کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ڈرنا ہے تو میرے سے ڈر، راضی کرنا ہے تو مجھے کر، ورنہ جو کافر لوگ ہیں، جو نہیں مانتے، جو اللہ کو راضی نہیں کرتے، جو رسول کی اطاعت میں زندگی نہیں گزارتے، جو اللہ کے کلام کی پیروی نہیں کرتے نا،
ایسے لوگ حال کے کافر ہیں، اولئک هم الخاسرون۔ لیکن آج اللہ بتا رہا، کل نہیں، کل تو دکھائے گا، بتا تو اللہ آج رہا۔ ایسے لوگ حال کے کافر ہیں، جتنے مرضی حج عمرے کریں، جتنے مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی قرآن ختم کر لیں، جتنے مرضی صدقے دے لو، جو مرضی کر لو، مسجدیں بھی بنوا لو، جو مرضی کر لو۔ پیچھے آیتیں گزری ہیں، اللہ نے پیچھے آیت گزری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، یہ جو منافقوں نے مسجد بنائی ہے نا، اللہ نے اس مسجد کو نام دیا مسجد درور۔ اللہ نے کہا آپ اس مسجد میں جائیں بھی نہ، وہاں کھڑے بھی نہ ہوں۔ اللہ کو ایسی مسجدیں بھی پسند نہیں ہیں جو منافقت، جو ظالم اور جاہل لوگ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں انویسٹ کر دیں گے، اللہ کے گھر بنا دیں گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی، آگے ہمارا گھر بن جائے گا۔ یہ کہاں سے باتیں گھڑی ہوئی؟ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں اس سپارے کے شروع میں، اللہ پر ہی تم نے جھوٹ باندھے ہوئے ہیں، افترا باندھے ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ کہاں میں نے لکھا ہے، کہاں میں نے کہا ہے ظالم ہو جاہل ہو مسجد بنا دو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مفسد ہو منافق ہو حج کرو، کہاں لکھا ہوا؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ہر جگہ اللہ کہتا ہے مجاہدہ کرو، صراط المستقیم پہ چلو، اطاعت رسول کرو، تقوی کا زاد راہ جمع کرو، قرآن کی پیروی کرو، تو اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ پہلے حال والے بنو۔ لیکن ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے ہم حال والے ہیں ہی نہیں، سارا زور اعمال پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں دوڑ کے حج عمرہ کروں، مجھے بلاوا آیا، سمجھ نہیں آتی مجھے کہاں سے بلاوے آتے ہیں۔ اللہ قرآن کی طرف بلا رہا ہے، صراط المستقیم کی طرف بلا رہا ہے، تقوی کے زاد راہ کی طرف بلا رہا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، نبی کے اسوہ حسنہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ بلاوے نہیں لیتے۔ ایسے لوگ اللہ کہتا ہے کیا، جنہوں نے قرآن کی تصدیق نہیں کی، قرآن کی پیروی نہیں کی نا، جو آیات کی پیروی نہیں کرتے، کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نا، اولئک هم الخاسرون۔ آج سن لو، اللہ کہتا ہے ان کے بلاوے دکھاوے ہیں، ان کی نمازیں ساری فویل للمصلین ہیں، ان کے جو باقی جو کام ہے وہ بھی سارے اللہ کہتا ہے میں غبار بنا کے اڑا دوں گا، آخر میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خاسرون، سارے والے ہوں گے۔ دیکھیں کتنا واضح اللہ میں سمجھا رہا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ ظالم لوگ قرآن سے کچھ نہیں لیتے، ہسارا ہی لیتے ہیں۔ آج قرآن سے ہسارا لے رہے ہیں، کل اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی ہسارا ہی لیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 66 آیت میں، جو نبی پہنچا رہا ہے اس سے ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو جاہل غافل لوگ ہوتے ہیں انہیں بتاؤ کہ اللہ کی پیروی کرو۔ رسول جب بتاتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، تو یہ رسول کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کرو، جو سب کر رہے ہیں وہ کرو۔ یعنی یہ ساری آیات کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہی ہوں۔ جاہل لوگ، غافل لوگ، ظالم لوگ، منافق لوگ، جو نبی کر رہا ہوتا ہے یا جو نبی کا امتی کر رہا ہوتا ہے، اس کا عمل دیکھیں زمانے سے جدا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عام لوگوں کی طرح وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، جو امتی ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، ان کے وہ صرف اعمال کے پیچھے نہیں ہوتے، وہ حال کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو جو حال والے ہوتے ہیں ان کے اعمال زمانے سے اور لوگوں سے جدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ نا، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، تم کیوں الگ حال لے کے بیٹھے ہوئے ہو، الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ جو اللہ نے چیزیں باتیں سمجھائی ہیں، آیتیں سمجھائی ہیں، ان کو سمجھا ہی نہیں۔ ہر اللہ کی بات کو، آیت کو اپنے مطابق بدل کے اپنے مرضی کے اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری بخشش ہو جانی ہے، تو ایسے بخشش نہیں ہونی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ ایسے تو انہیں صرف خسارہ ہی ملے گا۔ عبادت والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اصل بل اللہ فاعبدوا، آیت 66 میں اللہ کہہ رہا ہے اصل اللہ کے بندے جو شکر گزار ہیں نا، شکر گزار وہ ہیں، اصل شکر والے وہ ہیں جو اللہ کے بندے بنے، جنہوں نے مخلصین، جنہوں نے
सालिहीन, मुहसनीन, मुस्तफ़ीन का हाल अपनाया ना, बलिल्लाहु फ़अबुदू, वो असल में अल्लाह के बंदे हैं, वो असल में शुक्रगुजार है। वरना जो आम लोग हैं, अल्लाह कहता है उन्होंने तो कदर ही नहीं की, ना अल्लाह को पहचाना, ना जाना, ना माना, ना हक के रास्ते पर चले। आपको समझ आ रही है? आगे देखिए फिर आयत नंबर, आगे फिर अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है क्या 70 में, आज 70 में अल्लाह ताला यही बात हमें समझाते हुए 70 में फिर अल्लाह क़यामत का जिक्र कर रहा है। क़यामत तक अल्लाह हमें बता रहा है सीन क्या होगा। हर कोई अपने अमाल का जब बदला पाएगा ना, तब अल्लाह कहता है, देखिए जिस सूरत का नाम है सूरत अज़-ज़ुमर, वो नाम 71 में आया है। अल्लाह कहता है ज़ुमर का मतलब होता है ग्रोह की सूरत। जो लोग हैं ना इस तरह के, जो अल्लाह पर देखें झूठ बांधते हैं और जो मन के जालिम हैं, जाहिल हैं, गाफिल हैं, मुनाफिक हैं, मुफसिद हैं ना, वो सारे एक ग्रोह की शक्ल में ना, जुमरा ग्रोह की शक्ल में जहन्नुम की तरफ हांके जाएंगे। क्योंकि दुनिया में ये मिलके पार्टियां करते थे, एंजॉयमेंट करते थे ना, एक दूसरे को झूठी तसल्लियां देते थे, मैं 2 कुरान पढ़े तू 3 पढ़े, अच्छा माशाल्लाह, मैं तो 2 हज किए तूने 4 किए, वाह जी वाह तू तो जन्नती। ये जो अमाल वाले लोग थे ना और काल वाले लोग थे, अल्लाह कहता है ये जो एक दूसरे को तसल्लियां देते थे और खुद ही दर्जे दे रहे होते थे, तेरे तो दर्जे बड़े बुलंद हो गए, बगैर किसी कहते ना तस्दीक के, ना कुरान से तस्दीक करवाते थे ना हदीस से, खुद ही एक दूसरे को तसल्लियां और दर्जे खुशामदें और दर्जे दे रहे होते थे दोस्तियां यारियों के लिए। ऐसे लोग फिर अल्लाह कहता है इन्हें मैं मिला के ना, इकट्ठा मिला के, जैसे हाँकते नहीं है, चलो अब इला जहन्नमा जुमरो, जहन्नम की तरफ इन्हें हाँका जाएगा, क्योंकि ये मन के काफिर थे, जाहिल थे, फासिक थे, मुजरिम थे। और फिर अल्लाह कहते हैं नक्शा देखें, अल्लाह खींचता है, दोज़ख के दरवाजों में कहा जाएगा दाखिल हो जाओ। ये तकब्बुर था ना तुम्हारे अंदर, जो तकब्बुर था, है तकब्बुर क्या था, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, मैं तो बड़ी पहुंची हुई हूँ, है हमारा तो खानदान बड़ा ऊंचा है, हम तो बड़े पढ़े लिखे मॉडर्न घराने से हैं, हम तो बड़े दौलतमंद हैं। अल्लाह कहता है ये जो तेरे अंदर तकब्बर था ना, फबीसा मसवल मुतकब्बरीन, देखिए अल्लाह हास बता रहा है, तकब्बर राई के बराबर भी हो ना, मेरे घर का गुरूर, मेरी जात का गुरूर, मेरे खानदान का गुरूर, मेरी खुश किस्मती का गुरूर, मेरे अमाल का गुरूर, बड़े हज कुरान खत्म कर लिए हैं, बड़े हज कर लिए हैं, बड़े रोजे रख लिए हैं, कोई भी गुरूर होगा, फबीसा मसवल मुतकब्बिरीन, अल्लाह कहता है तकब्बुर करने, देखें ये भी गुरूर होता है। आपको पता है अगर कुरान की आयतें हमारे सामने पढ़ी जाएं और हम मुंह मोड़ लें और हमको नहीं जी, हम तो अपने घर का माहौल नहीं, जिस तरह हमारे घर का माहौल है ना, जिस तरह हमारे हालात है ना, मैंने तो उसके मुताबिक ही चलना है, जो शुरू से हमारा माहौल है उसी पे मैंने रहना है, मैंने अपनी रस्म रिवाज, अपनी अब रस्में तो नहीं ना हम छोड़ सकते, अपने अपना हमारा कल्चर है वो तो नहीं ना हम छोड़ सकते। ये भी गुरूर होता है, मैं आपको बताऊं, जो हमारे दिमागों में समाया हुआ है कि हम पाकिस्तानी तो हम पंजाबी तो हम बड़े अच्छे खाने तो बड़ा अच्छा हमारा पहनना ओढ़ना तो हम बड़े अच्छे माहौल से आए हुए हैं, बड़ा अच्छी हमारी परवरिश हुई है ना, ये सारे गुरूर हैं। मैं आपको बताऊं ये सारे शैतान के फतूर हैं जो हमारे दिमागों में घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से ना हम हाल वाले बनते हैं, ना हम दर्जात और मुकामात वाले बनते हैं, बस काल वाले, पढ़ के कुरान दौड़ गए और अपने आप को खुद ही कह दिया कि मैं तो बख्शी हुई और जन्नती हूं। ये बातें नोट करें जरा, मैं आपको बताऊं ये बड़ी गहरी आयत है इसमें, लेकिन उन्हीं के लिए है, अल्लाह कहता है ना जो उलुल अलबाब हैं, अक्ल वाले हैं, है ना, आप समझ रहे हो, वरना पीछे आयतें गुजरी हैं, अल्लाह कहता है कितने लोग हैं दिल के मुर्दा हैं, क्या शर्र दवाब, जानवरों से भी गए गुजरे, इन्हें असर ही नहीं होता ना आयतों का, ना कुरान का, ना डरते हैं, ना लरजते हैं, ना तड़पते हैं, ना रोते हैं, ना कोई सौदा लेते हैं, बेहिस्स होके गुजर जाते, जानवर नहीं होता, अपना चरता रहता है, परवाह ही नहीं करता।
تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج بتا رہا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے جو جنتی ہوں گے نا وہ بھی ایک گروہ کی شکل میں، سبحان اللہ، دیکھو اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ 73 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تقوی والے تھے، دیکھیں نشانی بھی اللہ نے، پہلی نشانی مسلمین متقین، مومنین صالحین، محسنین مخلصین مصطفین مقربین، سارے دائیں ہاتھ والے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو ہوں گے الل جنہ جنتی زمرہ، انہیں بھی گروہ کی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے دیکھیں صراط المستقیم کے جو سب سے اوپر ہیں انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، صالحین، صالحین کے نیچے جتنے بھی ہوں گے مومنین متقین مسلمین، یہ سارے ہم ایک گروہ میں ہوں گے، آپ کو پتہ، اور یہ جا کے مل جائیں گے کس سے؟ جو ہیں مقربین انعمت علیہم والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوں گے، متقین کے سب سے آگے رسول اللہ ہوں گے، تو پیچھے سارے جو ہوں گے ماننے والے، بھلے جس بھی درجے کے تھے، صالحین تھے، محسنین تھے، مومنین تھے، متقین تھے، یہ سارے پیچھے ہوں گے زمرہ، یہ پورا ایک گروہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ جب جائیں گے نا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا آ جاؤ، قال لہم، ان سے کہا جائے گا خزنتہا، وہ جو دروازوں پر کھڑے ہوں گے نا دربان، وہ انہیں کہیں گے کیا؟ سلام علیکم۔ اے سبحان اللہ، کیا سین ہوگا وہ، کیا عالم ہوگا وہ، سوچیں آپ کیا منظر ہوگا وہ ہے، بندہ مر جائے اس منظر پہ۔ فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر۔ فرشتے سلام کیوں دیں گے؟ کیونکہ تم سلامتی سے صراط المستقیم پر چلتے ہوئے آئے ہو، تو اب فرشتے سلام دے کر کہیں گے آ جاؤ تمہارے آرام کی جگہ اور انعام کی جگہ آ جاؤ۔ اللہ ہمیں یہاں تک پہنچائے سلامتی کے ساتھ، اللہ ہمیں صالحین والے زمر میں شامل فرمائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید یہی حال بیان کرتا ہے 74 75 میں، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہ اللہ کا ذکر کریں گے، شکر کریں گے کہ اللہ نے ہمارے جو ساتھ وعدے کیے تھے وہ اللہ نے پورے کر دیے، اور اللہ نے ہم سب کو اجر عطا فرما دیا، فنعم اجر العاملین۔ اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال کا یہ تھا صلہ ہے۔ 75 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آخری آیت دیکھیں سورۃ زمر کی، کیا اللہ کہتا ہے پھر یہ منظر ہوگا، کیا منظر؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، آپ دیکھو گے کہ فرشتے عرش کو، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہوں گے۔ وہ فرشتے پھر ہم دیکھیں گے آنکھوں سے، جو حق کے زمر والے ہیں نا وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، عرشی فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تو جو جنتی ہوں گے نا وہ بھی اللہ کی حمد کرنے لگ جائیں گے۔ اب سوچو وہ کیا منظر ہوگا، ہر طرف اللہ کی حمد ہو رہی ہوگی، اللہ کی تعریف گونج رہی ہوگی، ذکر ہو رہا ہوگا۔ اللہ کا ذکر گونج رہا ہوگا ہر طرف، اور ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انصاف ہے، یعنی جو حق والے ہیں وہ سارے حق والے زمر میں شامل ہو گئے، سب اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، حق پا لیں گے، حق کو پہنچ جائیں گے۔ وکیل الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں یہاں پر ہے سورۃ فاتحہ کا الحمد للہ رب العالمین، یہاں تک ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تعریف کرنی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں ہمیں شعور ہے، یہاں کی اتنی تعریف کرو، اللہ کے آگے اتنے جھک جاؤ، حمد، اللہ کے آگے اتنے سرے تسلیم ہم کر دو کہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ، عرشی فرشتوں کے ساتھ اللہ کی حمد میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حامدین شاکرین عاجزین کے ساتھ رکھے۔ دیکھیں دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں،
अंधे होके ना गुजरे, दुआएं करते हुए आगे मंजर देखें, ये मंजर देख के दुआ करके फिर आगे बढ़ा करें। आगे देखिए सूरत शुरू होती है, नहीं 75 से आगे खत्म हो गई है। सूरत मोमिन शुरू होती है आगे, हाँ सॉरी सूरत मोमिन ही है, सूरत मोमिन शुरू होती है, लेकिन यहाँ सूरत गाफिर लिखा हुआ है, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई। सूरत मोमिन को सूरत गाफिर भी कहते हैं ना, बख्शिश वाली सूरत। सूरत मोमिन का देखें आगाज होता है, अल्लाह कुरान पाक की गवाही देता है, अजमत की गवाही देकर अल्लाह फिर अपनी शान बयान कर रहा है। क्या? गाफिर ज़म्ब, अल्लाह कहता है मैं तो वो हूँ और मेरा कलाम भी वही है। ये बात गहरी नोट करें, जो अल्लाह की सिफात है ना, वही अल्लाह कहता है मेरी आयात से तुझे मुकामात मिलेंगे। अगर तू इन आयात के रास्ते पर चलेगा ना तो तुझे मेरी सिफात कौन सी मिल जाएंगी। गाफिर ज़म्ब, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। वकाबिल तौब, और मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। लेकिन शर्त क्या है? कुरान के रास्ते पर चलता हुआ आना, वरना शदीदिल इक़ाब। वरना अल्लाह कहता है ये ना समझना कि मैं हर वक्त बख्शने वाला और हर हाल में माफ करने वाला, जो हमने बातें फैलाई हुई हैं। ये अक्सर लोगों को मैं कहते हुए सुनती हूँ, भाई जो मर्जी कर लो, अल्लाह तो है ही गफूर रहीम, अल्लाह ने तो खुद कहा है मैं माफ करने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह की शर्तें पता है आपको? अल्लाह की हदूद कयूद असूल ज़वाबित का पता है आपको? यही तो रोना है, यही तो दुख है कि अल्लाह के हम सारे असूल ज़वाबित भूल जाते हैं और यही दावे करते रहते हैं अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो तो माफ करने ही वाला है। लेकिन उसने शर्त बताई है, गाफिर ज़म्ब, अल्लाह कहता है मैं हूँ, काबिल तौब मैं हूँ, लेकिन तू भी तो हो ना। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तू भी तो अल्लाह के रास्ते पर चल, वरना अल्लाह कहता है अल्लाह शदीदुल इक़ाब वाला भी है। आप समझ रहे हो? ये ना हाली समझो कि मैं जो मर्जी करूंगा तो मेरी बख्शिश भी है, मेरे पे फजल भी है, मेरे पे करम भी है। अल्लाह ने एक रास्ता बताया, एक असूल बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु पे चलोगे तो फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा, तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा, तुम पर करम करूंगा। आगे देखिए आयत नंबर 4 में यही बात अल्लाह बता रहा है। काफिर जो लोग होते हैं ना, जिन्हें अल्लाह की आयत पर यकीन नहीं है, तो जिसे यकीन नहीं है ना, वो फिर कुरान की तस्दीक नहीं करता, कुरान के रास्ते पर नहीं चलता। तो जो कुरान के रास्ते पर नहीं चलता ना, वो कुरान की पैरवी नहीं करता। तो जो कुरान की पैरवी नहीं करता ना, तो आयत नंबर 4 में अल्लाह फिर कहता है ये बहस मुबाहिसा, दंगे फसाद झगड़े करते हैं, ये लोग काफिर होते हैं। और जो काफिर होते हैं, इनकार करने वाले होते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, सिरातुल मुस्तकीम का इनकार करते हैं, नबी की पैरवी से इनकार करते हैं ना, अल्लाह कहता है ये हाल के काफिर होते हैं। और जो हाल के काफिर हैं, इनकी दुनिया में निशानी पता क्या है? ये लड़ते ही रहते हैं हर वक्त, इनका काम दंगे फसाद फितने करना होता है। आपको समझ आ रही? देखो अल्लाह कैसे कैसे समझाता है। अल्लाह कहता है ये खुद भी धोखे में पड़े हुए हैं कि मैं लड़के ना बड़ा बन जाऊंगा, पता नहीं मैं अगर अपनी तारीफें करूंगा तो पता नहीं मुझे मुकाम मिल जाएंगे। अल्लाह कहता है ये धोखे में पड़े हुए लोग हैं, तुम्हें ना धोखा दे दे, तुम ना कहीं धोखा खा जाना। जब तुम इनके बड़े बड़े घर देखो, इनकी तुम बड़े बड़े खानदान, बड़ी बड़े इनके गाड़ियां देखो ना, किसी धोखे में ना पड़ जाना। ये ना समझ लेना कहीं कि ये बड़े बख्शे हुए हैं, इन पर अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। नहीं, अल्लाह कहता है ये धोखे में पड़े हुए लोग। आगे फिर इसी तरह देखिए अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बताते हैं, फिर जो उनका अंजाम हुआ, फिर वो बता के अल्लाह आयत नंबर 7 में फिर हमें अर्श की तरफ ले जा रहा है। देखिए इस आयत में सूरत में अर्शी आयत इस सूरत में आई है। अल्लाह कहता है अल्लाज़ीना यहमिलून अल अर्श, जो लोग, जो फरिश्ते, अल्लाह कहता है अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं ना। देखिए अल्लाह के जो अर्शी फरिश्ते हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो भी कुछ कर रहे हैं, आपको पता है। एक तो उन्होंने अल्लाह का अर्श थामा हुआ है, और एक वो क्या कर रहे हैं? युसब्बिहूना बिहम्दी रब्बिहिम,
ہر وقت اللہ کی تسبیح تعریف کے ساتھ. دیکھو اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو نے میرے عرش کا سایہ لینا ہے نا، اگر تو دنیا میں عرشی بننا چاہتا ہے تو فرشی، لیکن اگر تو عرشی بننا چاہتا ہے نا تو یہ کام کر جو عرشی فرشتے کر رہے ہیں. عرشی فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ہر وقت اللہ کی تعریف، تسبیح، حمد کے ساتھ. یہ نہیں ہم تو دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں شکوے کے ساتھ، ہائے یہ نہ ملا، ہائے یہ کیوں ہوا، ہائے میری قسمت بنائی کس نے تھی. میں آپ کو بتاؤں یہ ہم اللہ سے شکوے ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. نہ شکری، کجی، ہماری باتوں میں نا کجی ہوتی ہے، شکوہ ہوتا ہے. جو کچھ برا ہوا وہ اللہ کی طرف گھسیڑ دیں گے، اور جو اچھا ہوا کہیں گے میں نا عقل یوز کی اپنی، میں نا سمجھ میں آ گیا تو میں بچ گئی. عجیب ہمارا حال ہے. یعنی ہمارا حال کافروں سے اتنا ملتا جلتا ہے. یہ کافر اس طرح کرتے تھے جو نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے نا. جب کچھ برا ہوتا تو نبی کو کہتے تمہاری وجہ سے یہ ہوئی ہے نحوست، یہ پریشانی آئی ہے. اور جب اچھا ہوتا تو کہتے تھے ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں، ہم تو اس قابل تھے، ہمارا تو اچھا ہونا ہی تھا کیونکہ ہماری قسمت اچھی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر عرشی بننا ہے نا، فرشی ہو کر اگر عرشی بننا ہے تو پتہ کیا کرو؟ اللہ کی ہر وقت تعریف کرو، اس کی تعریف کرو حمد کے ساتھ، اس کو یاد کرو تعریف کے ساتھ، شکوے کے ساتھ نہ یاد کرو. اللہ کو ہر وقت اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، شکر کے ساتھ اس کی تعریف کرو، فکر کے ساتھ اس کی تعریف کرو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ مجھے آخرت میں بھی دے. فکر کے ساتھ اس کی تعریف کرو، شکر کے ساتھ کرو، ذکر کے ساتھ کرو، اور صبر کے ساتھ کرو کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں جب تک میری اپنے رب سے ملاقات ہو جائے. اللہ کی تعریف کرو، توکل کے ساتھ کرو، رضا کے ساتھ کرو. ہم تو شکوہ، شکایت، کمی اور کجی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب نکلی، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، سسرال بھی ایسا، خاوند بھی ایسا، گھر بھی ایسا، قسمت بھی ایسی. ہم تو اللہ کو یاد اس طرح کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، ذکر، میری فکر، میرا فکر، میرا شکر، میرا صبر، مجھ پر توکل، اور میری رضا کے ساتھ کہ مولا میں راضی ہوں، تو نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا، مجھے آخرت کے درجات اور مقامات دیے، مجھ سے دنیا کی زینتیں اور راحتیں لے لی تو کیا ہوا، یہ تو فنا ہی تھا. اللہ کی تعریف کرو سمجھ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ. آپ سمجھ رہے؟ اولو الالباب بن کے تعریف کرو، اولو الابصار بن کے تعریف کرو، اولو العزم بن کے تعریف کرو، اولو الہمت بن کے، اولو الایدی بن کے تعریف کرو. ایویں کمزور ماڑے گرے پڑے تعریفیں نہ، اللہ کہتا ہے میری کرو. طریقہ سلیقہ سیکھو. دیکھیں اللہ میں سلیقہ سکھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس آیت میں کتنے راز ہیں. میں جلدی سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے دنیا میں فرشی ہو کے عرشی بننا ہے تو ایسے میری تعریف کرو. تو پھر پتہ ہے میرے فرشتے بھی اللہ کہتا ہے پھر تمہارے لیے یستغفرون، تمہارے لیے تو فرشتے استغفار کر رہے ہیں. اگر تم ہر وقت میرا ذکر کرو گے نا تو میرے فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے. للذین آمنوا، حال والے بنو. دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، حال والے بنو، من کے مومن بنو. مومن کا جب تمہارا حال ہو جائے گا نا تو تمہارے اعمال کی کمی تو فرشتوں کی دعاؤں سے دور ہو جائے گی. تمہارے اعمال کی کمی تو اللہ کہتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اپنے فضل سے تیرے اعمال کی کمیاں دور کر دوں گا. تو حال والا تو بن. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہاں کہاں سے مدد آ رہی ہے؟ فرشتوں کی دعائیں آ رہی ہیں، اللہ کی رضائیں، رحمتیں آ رہی ہیں اگر تو حال والا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اعمال والے بننے پہ سارا زور دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے فرشتے استغفار کریں گے. اور فرشتے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. توبہ کے حال والے یعنی متقین بنے. توبہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی والے ہوتے ہیں اور جو تیرے راستے پر چلتے ہیں. اللہ کے راستے پر کون چلتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا آپ کو کہاں سے مدد اور دعائیں آ رہی ہیں؟ فرشتوں کی مدد، فرشتوں کی دعائیں،
فرشتوں کی اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا ساتھ اور خوشخبریاں سنا رہا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ فرشتوں کی دعائیں لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی پر اللہ ہمیں قائم رکھے، توبہ والا رکھے، حال والا ہمیں بنائے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہمیں واقعہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ کو گہری بات سمجھ آئی ہے؟ ہم اپنے اعمال سے جہنم سے نہیں بچ سکتے، حال سے بچیں گے۔ اگر ہم نے حال کمایا ہوگا، توبہ والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا حال کمایا ہوگا نا، وَاتَّبَعُوا، جنہوں نے پیروی کی ہے، رسول اللہ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے قرآن کی پیروی میں زندگی گزاری ہے نا، یہ ہے وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جنہوں نے اللہ کے راستے پر، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اللہ کا راستہ ہے، صراط المستقیم اللہ کا راستہ ہے، اور رسول اس راستے پر لے جانے والا ہے۔ تو جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے نا، پھر فرشتے بھی اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں سے سیکھا ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن کی پیروی، صراط المستقیم کی پیروی اور رسول کی پیروی، یہ تین پیرویاں کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ہم حق کے پیروکار بنیں گے، تو ہم جنت کے حقدار بنیں گے، تو ہم اللہ کی رضا کے طلبگار بنیں گے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہا ہے ان کے لیے جنت عدن ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ نام بھی بتا رہا ہے تاکہ ہم ایم کریں۔ ایم کریں کا مطلب ہوتا ہے اپنی منزل کا تعین کریں۔ جیسے ہم دیکھیں گھر سے نکلتے ہیں، ہم تعین کرتے ہیں نا میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ میں کہہ رہا ہے اپنی منزل کا تعین کرو، میں نے کون سی جنت میں جانا ہے؟ جنت النعیم، جنت عدن، یا جنت کہتے ہیں نا قرار، ماوا، کون سی جنت میں جانا ہے؟ اللہ کہتا ہے آج تعین کر، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو معین کر، اس پہ اپنے آپ کو لگا لے، پھر آپ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس پہ عین الیقین رکھ، اس کو دیکھ پھر کہ میں جا رہا ہوں قدم بقدم۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میں انہیں ان کے ساتھ، ان کے کہتے ہیں نا جو ان کے بیوی بچے، من آبائہم ازواجہم وذریاتہم، جو تیرے ساتھ تیری طرح کے اعمال کرتے ہوں گے نا، ان کو میں تیرے ساتھ ملا دوں گا۔ آپ دیکھیں ذرا کیا کیا اللہ خوشخبریاں ہمیں سنا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیری فیملی واپس تجھے ملا دوں گا اگر وہ حق والے ہیں، یعنی اصل فیملی جو ہوتی ہے نا وہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے وہ جو مل کر مجاہدہ اور حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا یہ میرا اہل، میرا بیٹا ہے، اس کو بلا لے، اللہ نے کہا تھا لا اہلا، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اہل وہ ہوتا ہے، فیملی وہ ہوتی ہے جو خونی رشتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی نظر میں اہل پتہ کون ہوتا ہے؟ جو صالح ہوتا ہے، صالحہ، صالحہ کو اللہ کہتا ہے تیرا اہلہا، تیرا اہل وہ ہے جو تو صالحہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتا دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے جو صالحین کو تو ساتھ لے کے چلتا ہے نا اور صالح اعمال کرتا ہے، اسی میں دیکھیں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بزرگ ہے، یہ تیرے اہل ہیں۔ یہ جن کے ساتھ زمر، یہ جو تیرا زمر ہے نا پورا گروہ، اللہ کہتا ہے حق والوں کا، صالحین کا، جو صالح اعمال کر رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں تم کو واپس جنتوں میں ملا دوں گا۔ اور مزید خوشخبریاں، وقہم السیئات، گناہوں سے بچا لوں گا، عذاب سے بچا لوں گا۔ ومن تقی سیئات یومئذ فقد رحمتہ، اللہ کہتا ہے جس کو میں اس دن بچا لوں گا نا وہ ہے میری رحمت میں۔ دیکھیں یہ ہے رحمت مصطفیٰ، کبھی سمجھا آپ نے؟ یہ رحمت مصطفیٰ ہے، حشر میں بھی ہمیں رحمت مصطفیٰ بچائے گی۔ دیکھیں اللہ نے کہا ہے اس آیت میں، دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے یومئذ، جو اس دن بچ گیا نا عذاب سے اور غضب سے، فقد رحمتہ، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ دیکھو ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں ہمیں رحمت مصطفیٰ دے دے، اور اللہ نے دنیا میں دی ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ
आलमीन। अल्लाह कहता है दुनिया में मैंने भेज दिया तेरे लिए, अब इनकी इताअत कर, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, इस रहमत की इताअत कर, इस रहमत की पैरवी कर, ताकि हशर में यही रहमत, यही नूरे मुस्तफ़ा, शिफात मुस्तफ़ा तुझे बचाने वाली हो। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, अल्लाह कहता है ये है फौजुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी, आला तरीन कामयाबी। आपने नुक्ता नोट किया, आला तरीन कामयाबी मिलेगी तो कहां से? सदकाए मुस्तफा। जन्नत मिलेगी तो कहां से? सदकाए मुस्तफा। अल्लाह राजी होगा तो कैसे? सदकाए मुस्तफा। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। और जो इनकार करते हैं, अल्लाह ताला कहता है जो इनकार करने वाले होंगे वो अजाब में होंगे, और उस दिन खुद मानेंगे कि वाकई हम नहीं मानते थे, हम शिरक करते थे, जुल्म करते थे, इनकार करते थे, लेकिन तब मानना किसी काम आने वाला नहीं होगा। आगे देखें आयत 16 में अल्लाह फिर हमें आखिरत का नक्शा दिखा रहा है। क्या? अल्लाह कहता है उस दिन, आखिरी देखें आयत नंबर 16 के आखिरी अल्फाज देखें, लिमनिल मुल्कुल यौम, उस दिन अल्लाह पुकारेगा किसकी है बादशाही? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक ही आवाज आएगी, अल्लाह की बादशाही।